اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں۔ تھینک یو۔ فیصل صاحب، آپ اعتکاف کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف جو ہے وہ روزے ہی کا منتہائی کمال ہے۔ یہ ہم اس سے پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور یہ عبادت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی علامت کے طور پہ ہم کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں دین جو ہے وہ ایک ظاہر رکھتا ہے، ایک باطن رکھتا ہے۔ تو اصل چیز باطن ہے جو ایمانیات پہ قائم ہوتی ہے۔ تو میں ایمان رکھتا ہوں مثال کے طور پہ کہ ایک اللہ میرا مالک ہے، میرا خالق ہے، میں اس کے سامنے پرستش کرنا میری فطرت کا تقاضا ہے۔ یہ میرا باطن ہے، یہ ایمان۔ اور اس کا ظاہر کیا ہے کہ میں نماز ادا کرتا ہوں، میں رکوع میں جاتا ہوں، میں سجدہ کرتا ہوں، یہ اس کا ظاہر ہے۔ اسی طرح میرا ایمان ہے کہ میں اس کے سامنے جس طرح پرستش کے حقوق ادا کروں، اسی طرح میں اس کی اطاعت کروں۔ اگر وہ میرا مالک ہے، اگر وہ میرا خالق ہے، سچا منعم حقیقی ہے، تو پھر میں اس کی اطاعت بھی کروں۔ تو اس اطاعت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی تابع فرمانی کرتا ہوں جو میں روزہ رکھتا ہوں۔ تو روزہ ایک عبادت ہے۔ تو یہ عبادت ہے کیا؟ یہ عبادت یہ ہے کہ میں کھانے پر پابندی لگا لیتا ہوں صبح سے لے کے شام تک، پینے پر پابندی لگا لیتا ہوں، اور میں اپنی ازدواجی تعلقات پہ پابندی لگا لیتا ہوں۔ یہ جو پابندیاں ہیں، ان پابندیوں کو روزہ کہتے ہیں۔ تو اعتکاف جو ہے وہ اسی عبادت کا ایک اگلا درجہ ہے، منتہائی کمال ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اب میں جو کچھ ان پابندیوں کے ذریعے سے، یعنی روزے کی پابندیوں کے ذریعے سے جو کچھ حاصل کر رہا تھا، اب میں اس سے بڑھ کر میں یہ چاہتا ہوں کہ میں دنیا سے کٹ کر، دنیا سے اپنا تعلق کاٹ کر اور فوکس کر کے اللہ تعالیٰ ہی کا ہو کر رہوں، اور اس عبادت میں اور گم ہو کر اس کی اور رحمتیں اور برکتیں جو ہیں وہ سمیٹوں۔ تو اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پابندیاں اپنے اوپر عائد کر رکھی تھیں روزے کی حالت میں، ان میں کچھ اور پابندیوں کا اضافہ کر کے آپ جو ہے وہ اعتکاف کر لیتے ہیں۔ اب یہ تو تھا اس کا اصل سپرٹ، اس کی اصل چیز، اور یہی چیز جو ہے یہ بار بار ریپیٹ ہوگی۔ ابھی میں جب گفتگو ہم کریں گے یا آپ کے سوالات لیں گے، تو اس لیے بنیادی طور پہ پہلے میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اسی کا ایک منتہائی کمال ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ فرض ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ نفل ہے۔ اس بات کو آپ ضرور ملحوظ رکھیں کہ اعتکاف ایک نفلی عبادت ہے۔ آپ نفلی عبادت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ جس عبادت کا آپ سے سوال کیا جائے گا اس سے اضافی عبادت آپ کی طرف سے، ادفع باللتی ہی احسن، ایک چیز آپ کی طرف سے بہتر آپ کی طرف سے جاتی ہے، تو یہ نفلی عبادت ہے۔ اب اس میں کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس میں آپ ایک جگہ مختص کر لیتے ہیں معبد میں یا مسجد میں، تاکہ آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے اس وقت کو، جتنے وقت کو آپ نے اپنے اوپر متعین، یہ کتنا وقت ہوتا ہے؟ عام طور پہ مشہور کر دیا گیا ہے کہ یہ 10 دن 10 روز ہوتے ہیں، آخری 10 روز۔ تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ 10 روز کریں، آپ 5 روز کریں، آپ 3 روز کریں، آپ 7 روز کریں، آپ 1 دن کریں، آپ چند گھنٹے کر لیں، یہ آپ کی نیت پر ہے۔ اور یہ آپ نے پہلے عشرے میں کرنا ہے، درمیان کے عشرے میں کرنا ہے، آخری عشرے میں کرنا ہے، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یعنی دین کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ نے کب کرنا ہے۔ آخری عشرے کو البتہ شہرت اس لیے حاصل ہو گئی کیونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک عمومی طریقہ تھا کہ وہ آخری عشرے میں ہی اعتکاف کیا کرتے تھے، اور اس کی بھی وجہ یہ تھی کہ چونکہ قرآن مجید کے نزول کا یہ مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت میں یہ تھا کہ قرآن مجید رمضان کے اس آخری عشرے میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، اور اس لحاظ سے امکان ہے کہ اس آخری عشرے میں اس رات کا مل جانا باعث بن جائے
جس کو اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کہا ہے، قدر والی رات۔ تو اس لیے اس عبادت کو خاص طور پر، یہ اعتکاف کی جو عبادت ہے، اپنی پوری فوکس اور پورے کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جانے کی عبادت، اس کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنا جو طریقہ، اپنی جو سنت قائم کی وہ یہ تھی کہ وہ آخری عشرے میں اس کو کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ کے لیے چونکہ یہ ایک نفلی عبادت ہے، آپ کو اپنی سہولت دیکھنی ہے کہ مجھے کیا سوٹ کرتا ہے، پہلے عشرے میں، دوسرے میں، کتنا وقت، 1 دن، 2 دن، 3 دن، 10 دن جو ہے وہ اپنی مصروفیت۔ یہ فلیکسیبلٹی کیوں رکھی ہے؟ یہ ذرا دھیان سے سنیں بات۔ یہ فلیکسیبلٹی اس لیے رکھی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ اعتکاف میں بیٹھ گئے، اب آپ اس میں ادھر ادھر کی چیزیں نکال رہے ہیں کہ یار مجھے تو یہ بھی کرنا تھا، مجھے تو وہ بھی کرنا تھا، اب میں یہ کر لوں، اب میں وہ کر لوں۔ کوئی نہیں، اعتکاف کو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن چونکہ پہلے ہی اس میں فلیکسیبلٹی رکھی ہوئی ہے، اس لیے آپ کو اگر یہ اور وہ سب کچھ کرنا ہے تو پھر آپ وہ کر لیں پہلے۔ کوئی ضروری تو نہیں ہے کہ آپ اعتکاف بیٹھیں۔ جب آپ اعتکاف بیٹھ گئے ہیں یا ایک دفعہ آپ نے ارادہ کر لیا ہے، تو اب آپ اس کی اسپرٹ کو سمجھیں۔ اور وہ اسپرٹ کیا ہے کہ اب آپ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو کاٹ لیں، حتی الامکان کاٹ لیں۔ حتی الامکان کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حتی الامکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بہت اضطرار کی کیفیت ہو گئی ہے، بہت ہی ناگزیر ضرورت ہو گئی ہے، اور یہ ناگزیر ضرورت بہت ہائر درجے کی بھی ہو سکتی ہے، بہت لوور درجے کی بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً آپ کو واش روم جانا ہے اور آپ کی مسجد جس میں آپ اعتکاف، وہاں واش روم کی وہ سہولت میسر نہیں ہے، تو آپ کو وہاں سے اپنے گھر جانا پڑتا ہے، گھر جا کے آپ کو واش روم، تو بالکل جائیں گے آپ کو کھانا لینے جانا ہے، آپ کھانا لینے جائیں گے۔ تو یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں نا، یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں۔ تو اس لیے لیکن آپ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے ہیں اعتکاف میں، لیکن آپ سارا دن موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، یا لیپ ٹاپ آپ نے کھولا ہوا ہے، یا اور کسی اس طرح کی چیزوں میں آپ مشغول ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ ناگزیر۔ مثلاً میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں کہتا ہوں کہ یار میرے امتحان ہیں، تو میں اعتکاف تو بیٹھ گیا ہوں لیکن میں اپنے امتحان کی تیاری کر لیتا ہوں۔ تو اب آپ نے کر تو لیا، لیکن آپ نے اس کی اسپرٹ کو نہیں سمجھا۔ اسپرٹ یہ تھی کہ آپ دنیاوی امور سے اپنے آپ کو کاٹ کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں، اور اس میں زیادہ سے زیادہ تنہا وقت گزاریں، اور اس تنہائی کے وقت میں آپ اپنے باطن کی سیر کریں۔ اپنی ذات کے اندر آپ جب اکیلے رہتے ہیں نا، تو آپ اپنے باطن میں اپنی خود احتسابی کرتے ہیں، کیا مجھ میں کمیاں ہیں، کیا مجھ میں خامیاں ہیں، کہاں چیزیں ہیں کہ جو مجھے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی ہے، میرے علم اور میرے عمل کو کتنی پاکیزگی کی ضرورت ہے، اس پاکیزگی کے لیے مجھے کتنی آلودگی کو دور کرنا ہے، اس کے لیے کیا کیا اعمال کرنے ہیں، اس کے لیے کیا کیا اشغال کرنے ہیں، اس کے لیے کیا کیا ذکر کرنا ہے اللہ کا، اللہ کی بارگاہ میں کتنا جھکنا ہے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں، یہ اس عبادت کی اسپرٹ ہے۔ اس کے لیے آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ دین کے دوسری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمہید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہتے ہیں، بے شک آپ کچھ پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھتے، اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں مجموعی طور پر آپ کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس لیے یہ چیز کہ آپ کو اس اسپرٹ کو قائم رکھنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ میں کیوں یہ کر رہا ہوں۔ اگر مثال کے طور پہ آپ کو کوئی مجبوری یا پرابلم ہے تو آپ اس کو کم کر لیں، آپ یعنی جتنا حصہ آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اتنے دن کے لیے کر لیں، اتنے وقت کے لیے کر لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمیں کوئی اس کی پابندی تو نہیں کی گئی، یہاں تک اب یہ بات کہ ہمیں اعتکاف کرنا کہاں چاہیے، یعنی کہاں کرنا چاہیے، تو اس میں نے جیسے ابھی عرض کیا کہ کسی معبد میں یا کسی مسجد میں کرنا چاہیے، تو عمومی طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ مسجد میں اور معبد ہی میں کرنا چاہیے۔ اس میں بھی دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کرنے کو فرض نہیں قرار دیا، فرض تو یہ ہے ہی نہیں، خیر فرض تو نہیں ہے، نفل نماز ہے، نفل عبادت ہے، لیکن کیا مسجد ہی میں کرنا کیوں ضروری ہو گیا؟ بہت سارے لوگ آپ سنے ہوں گے وہ کہیں گے کہ مسجد میں ہی کرنا چاہیے اعتکاف۔ اس کی وجہ دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے جو اس کی عملی وجہ ہے، وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایک ماحول آپ کو میسر آتا ہے معبد میں، جو گھروں میں نہیں آتا یا کسی اور جگہ میں نہیں آتا۔ وہ کیا ہے کہ ہر شخص وہاں نماز ادا کر رہا ہے، ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کر رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، سجدوں کی جگہ ہے وہ۔ تو اس سے جو ماحول میسر آتا ہے،
یہ ایک عملی وجہ ہے کہ آپ کو وہاں کرنے کے لیے کہا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پہ یہ اعتکاف کا ذکر آیا ہے وہاں مسجد کا ذکر، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجد کا ذکر آ گیا۔ تو اس ذکر سے کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا حکم ہے۔ یہ حکم نہیں ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ جسٹ ایک بیان ہے۔ بات کچھ ہو رہی تھی۔ بات کیا ہو رہی تھی کہ تم جو رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مباشرت کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو تو پھر نہیں کر سکتے۔ یہ اصل بات تھی۔ تو یہ ایک ضمنی بات ہے کہ اگر مسجدوں میں اعتکاف بیٹھے ہوئے، تو اس سے یہ نقطہ نکالا گیا کہ مسجدوں ہی میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے، یہاں بیٹھ تو عموماً چونکہ مسجدوں ہی میں لوگ بیٹھتے تھے اعتکاف، تو اس لیے یہاں پہ مساجد کا ذکر آ گیا، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ میں اپنے ناقص علم کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میرے خیال میں قرآن مجید میں ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا کہ آپ کو مسجد میں ہی بیٹھنا چاہیے، لیکن مسجد میں بیٹھنے کے جو فوائد ہیں وہ کہیں اور کسی اور جگہ میں نہیں آپ کو حاصل ہو سکتے، کیونکہ وہاں پہ ایک ماحول ہوتا ہے، ایک رحمت کا، نورانیت کا، روحانیت کا، وہ سارا ماحول آپ کو مسجد ہی میں ملتا ہے۔ لیکن مسجد کے علاوہ کہیں کر سکتے ہیں؟ ہاں، کہیں بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی جگہ کو آپ مسجد قرار دیں، اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو قرار دے سکتے ہیں۔ کیوں؟ کب؟ اضطرار کی حالت میں، جب آپ کی کوئی ایسی عذر ہے۔ اب مثال کے طور پہ جب سے پینڈیمک ہے تو اس صورت میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صورتحال پیدا کر دی ہے، یہی ہم نے اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ اب تو خود سے خود جو ہے، جو لوگ اس بات پہ بھی اصرار کرتے ہیں کہ مسجدوں ہی میں کرنا فرض ہے، مثال کے طور پہ لازم ہے کہ مسجدوں ہی میں کرنا ہے، ان کے لیے بھی اب یہ اس بات سے ان کو بھی اتفاق ہے کہ اس پینڈیمک کی صورتحال میں اس بات کی پوری اجازت ہے۔ یہ چیزیں اب چونکہ ناگزیر ہو گئی ہیں کہ آپ مسجد جا ہی نہیں سکتے اور اعتکاف اس طرح کر نہیں سکتے، تو آپ گھروں میں کسی ایک جگہ کو، کسی ایک کونے کو وہ مسجد کا ماحول دے دیں، ایک پردہ لگا لیں، کچھ کر لیں، اور وہاں پہ آپ جو ہے وہ اعتکاف کر لیں، اور جتنے وقت کے لیے آپ کو آسانی ہو، جتنی آپ کمفرٹیبلٹی میں ہوں، اتنے وقت کے لیے کر لیں، اور اس کی اسپرٹ کو بس حاصل کریں۔ باقی چیزیں جو ہیں، جو ناگزیر چیزیں ہیں، ان سے تو آپ ظاہر ہے نہیں نہ چھٹکارا کر سکتے، ناگزیر جو ہیں، تو وہ ناگزیر چیزیں آپ سے آپ اس میں شامل ہو جائیں گی۔ اگر کوئی ناگزیر نہیں ہے تو کوشش کریں کہ حتی الامکان اس سے نجات حاصل کر لیں۔ اب آپ کے کوئی سوالات اگر ہوں تو میں حاضر ہوں۔ اس کے متعلق مجھے ایک سوال پوچھنا ہے کہ کیا یہ اعتکاف جو ہے اور مسجد کے اندر اعتکاف کا جس تاکید سے آپ نے وہ بتایا، کیا عورتوں پہ بھی یہ اسی طریقے سے فرض ہے؟ نہیں، فرض تو ہے ہی نہیں۔ نہیں، فرض نہیں ہے، لیکن اس کو کہا تو جاتا ہے فرض کفایہ۔ نہیں، یہ فرض کفایہ بھی نہیں ہے۔ فرض کفایہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے محلے میں یا آپ کے علاقے میں ایک صاحب نے کر لیا تو سب کا واجب ہو گیا۔ یہ فرض کفایہ، یہ نفل عبادت ہے، لیکن یہ نفل عبادت اسی طرح عورتوں کے لیے بھی ہے جس طرح مردوں کے لیے، یعنی عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، اور عورتیں بھی اسی طرح مسجد میں کر سکتی ہیں، مسجد ہی میں کرنا چاہیے۔ اصل تو مسجد ہی وہ جگہ ہے جہاں روحانیت اور وہ نورانیت آپ کو میسر آتی ہے، وہ ایک ماحول بنا ہوتا ہے۔ لیکن پھر وہی بات کہ چونکہ نفل ہے تو اب آپ جو ہے وہ اس کو اپنی آسانی کے لیے اس کو دیکھ لیں کہ کہاں کرنی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں پہ کریں۔ یہ بات ہے، یہ بالکل اس کی مثال آپ ایسے سمجھیں کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ کا اعتکاف ٹوٹ گیا، وجہ ہوتی ہے نا، کوئی اعتکاف آپ کا ٹوٹ گیا، کوئی حادثہ ہو گیا یا کوئی ایسی بات ہو گئی، ایسا واقعہ ہو گیا کہ آپ کو اعتکاف توڑنا پڑا، تو اب کچھ لوگ کہتے ہیں اس کا کفارہ اور یہ اور وہ، ایسا کچھ نہیں ہے، بس نفل عبادت تھی، ٹوٹ گیا، آپ نے حتی الامکان کوشش کی کہ نہ ٹوٹے، لیکن ٹوٹ گیا۔ لیکن یہی نفل عبادت اگر کسی طرح واجب کی شکل اختیار کر لے، اور وہ کیسے کرتی ہے؟ وہ ایسے کر سکتی ہے کہ مثلا آپ نے منت مان لی، نظر مان لی کہ اگر مثال کے طور پہ میں فلاں امتحان میں پاس ہو گیا یا میری فلاں نوکری ہو گئی تو میں اعتکاف بیٹھوں گا، تو اب آپ نے کیا کیا؟ اب آپ نے نظر مان لی، تو اب یہ ایک عہد ہو گیا، تو اس عہد کو پورا کرنا واجب ہے۔ تو اب آپ جب اعتکاف میں بیٹھیں گے، یہ بات واضح ہو رہی ہے نا،
अच्छी तरह, جی تو اصل میں تو وہ نفل عبادت ہی تھی، لیکن اب اسی نفل عبادت کو آپ نے کیا کر دیا؟ واجب کر دیا، ترقی کر دیا. آپ نے اس نے عہد کر لیا آپ نے. تو اب جب آپ اس کو اب خدا نخواستہ یہ اعتکاف اگر ٹوٹتا ہے تو اب آپ اس کو پورا کریں گے کیونکہ یہ آپ کے عہد کا تھا. چلیے پہلے ولی بھائی کا سوال لے لیں، پھر اس کے بعد میں دوسرا سوال کروں گا آپ سے. ضرور. میں نے تو اپنے سوالات آپ کے آنے سے پہلے پوچھ لیے ہیں. اچھا پوچھ لیا آپ نے، تو میں پوچھ سکتا ہوں؟ انہوں نے سوال اپنے کر لیے تھے، اگر اس میں سے کوئی رہ گیا ہو. جیسے ایک چیز تھی ان کے یہاں کہ اگر میں نے ایک آلریڈی ایک میٹنگ طے کی ہوئی ہے اور اب وہ میٹنگ جو ہے گھر میں ہی انہوں نے رکھی ہوئی ہے، تو کیا وہ اعتکاف کے دوران اس میٹنگ کو اٹینڈ کر سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس کا جواب میں نے اشارتاً کسی حد تک دینے کی کوشش کی ہے. میں دوبارہ تھوڑا سا اس کے لیے دہرا دیتا ہوں. اب چونکہ آپ نے ایک وعدہ کر رکھا ہوا ہے، وہ میٹنگ ایک طرح سے عہد ہے، اگر تو آپ اس کو کینسل کر سکتے ہیں، پوسٹ پون کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، تو آپ ضرور کر دیں پوسٹ پون. کیونکہ آپ یہ کوئی میٹنگ ایسی ناگزیر میٹنگ نہ ہو کہ جس کے سوا آپ کا کوئی چارہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ ناگزیر نہیں ہے، جیسا کہ کوئی بزنس سے متعلق ہے یا کچھ اس طرح کی ہے، تو پھر آپ اس کو پوسٹ پون کر دیں. کیونکہ اس سے یقیناً آپ کی اس اسپرٹ پہ، جو آپ کی نفلی عبادت کی اسپرٹ ہے، اس پہ وہ پڑے گا. بے شک تھوڑی دیر کے لیے پڑے گا، آپ آدھے گھنٹے کے لیے 15 منٹ کے لیے میٹنگ میں جاتے ہیں 1 گھنٹے کے لیے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے جس دنیا سے قطع تعلق کیا تھا، کاٹا تھا اپنے آپ کو، آپ دوبارہ آپ کا دھیان آپ کا اسی بزنس میں یا اسی چیز میں واپس جا رہا ہے. تو میری رائے میں اگر آپ اس میٹنگ کو کینسل یا اگر ناگزیر نہیں ہے، میں بار بار پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر ناگزیر نہیں ہے تو پھر آپ اس کو کینسل کر دیں یا پوسٹ پون کر دیں. اچھا اسی قسم کی ایک چیز میں اور پوچھ لوں جی کہ آپ نے کہا کہ گھر کے ایک کمرے کو لے لیں، جی. اب آپ گھر کو ایک پورے کو کیوں نہ لے لیں؟ گھر کو پورا بھی دیکھیں نا، وہی بات ہے کہ اگر آپ پورے گھر کو لیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنی جو وسعت ہے اپنی ایکٹیویٹیز کی، اس کو بڑھا لیا. مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں ادھر سوئمنگ پول کی طرف جا رہے ہیں، آپ اپنے یارڈ میں جا رہے ہیں، اپنے کچن میں جا رہے ہیں، ادھر ادھر جا رہے ہیں. تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان کی ایکٹیویٹیز میں آپ نے شامل کر لیا اپنے. اگر آپ ایک گوشے کو مقرر کر لیتے ہیں تو اب آپ صرف ناگزیر صورت میں ہی کچن میں جائیں گے. ناگزیر جس کو آپ اوائڈ نہیں کر سکتے، اس صورت میں ہی آپ کسی واش روم میں جائیں گے یا کسی دوسری جگہ جائیں گے، اور پھر واپس آپ اپنے اس کمرے میں آ جائیں گے یا اس کونے میں آ جائیں گے. تو یہ ہے چیز. اگر پورے گھر کو آپ کریں گے تو آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کا دائرہ بڑھا لیا. نہیں، آپ ایکٹیویٹیز نہ بڑھائیں، لیکن جیسے افطار ہے وہ نیچے کچن میں ہے تو آپ نیچے آئیں گے، تو وہ تو ناگزیر چیز ہو گئی نا. ٹھیک ہے نا. کوئی حرج نہیں اس میں. اب نماز پڑھنے کی ایک جگہ ہے تو آپ وہاں جائیں گے، بالکل نہیں تو آپ کمرے میں پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، اگر جگہ ہے آپ نے آپ کے گھر میں، جیسا کہ میں نے دیکھا ہوا ہے نیچے بیسمنٹ میں آپ نے جگہ بنائی ہوئی ہے نماز پڑھنے کے لیے اجتماعی، تو بالکل آپ وہاں جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. آپ نے افطار کے لیے رکھا ہوا ہے ایک جگہ کچن میں، آپ وہاں افطار کرنے کے لیے جائیں. یہ ناگزیر چیزیں ہیں، یہ بالکل وہی ہیں جس طرح میں عرض کر رہا ہوں. لیکن اگر مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ یار چونکہ پورا گھر ہے تو میں ذرا دھوپ بھی ہے تو یارڈ میں بیٹھ کے تھوڑا، میں ایک مثال دے رہا ہوں، جسٹ ایک مثال کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ چلو یار تھوڑی سی دھوپ بھی کرتا ہوں، تھوڑی فضا دیکھوں گا یہ وہ. تو اب آپ نے تھوڑا سا اپنے اس کو وسعت دے دی، اس کو آپ کم سے کم رکھیں اور ناگزیر صورت میں آپ جو بھی کرنا چاہیں کر لیں. تو میں یہ میٹنگ کینسل کر دوں؟ ہے تو بس اگر ناگزیر نہیں ہے تو اس کو کینسل. اگر بزنس ہے یا ادھر ادھر کی ایسی چیز ہے جو اس کے بعد بھی آپ کر سکتے ہیں، یا اگر بہت ضروری ہے تو آپ اس میٹنگ کے بعد اعتکاف بیٹھ جائیں. یا پھر 2 دن کے لیے آپ کر لیں اور تیسرے دن نہیں کریں اور 7 دن کے لیے پھر سے کر لیں. آپ کاری اس کے بعد 7 دن کے لیے کر لیں، اس کا اتنا ہی اجر ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، اب ٹیلی فون سننا. ہاں، ایک ہے ٹیلی فون، آپ ہر ایک ٹیلی فون سن رہے ہیں، جتنا آپ کی فریکوینسی ہے ٹیلی فونز کی وہ کر رہے ہیں. ایک ہے کہ جو ہی آپ اس پابندی پہ بیٹھے ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو مختص کر لیا، تو آپ ایک طرح سے فون سے بھی ڈسکنیکٹ. بہت ضروری چیزیں ہیں، جیسے آپ کو کوئی ضروری بات کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ فون کو توڑ کے پھینک دیں یا فون کو سوئچ آف کر دیں، ایسا تو نہیں ہے. یہ تو کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے.
لیکن آپ یہ اصل میں سارے سوالات وہ ہیں جو آپ جب ایک دفعہ اس کی اسپرٹ سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر آپ کے اندر سے یہ چیزیں نکلتی ہیں کہ مجھے کیا کرنا ہے. مطلب پرائرٹیز کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا فیصل بھائی، میں اسی ضمن میں جیسے یہ ولی بھائی کہہ رہا ہے میٹنگ ہے، ایک میٹنگ میری بھی 5 تاریخ کو ہے، لیکن وہ ہے ڈاکٹرز کے ساتھ. مجھے اس دن اندازہ نہیں تھا کہ یہ اس میں آئے گی، کیا کہتے ہیں، یہ شب قدر یہ آخری عشرے میں، آخری عشرے میں ہوگی. تو اب وہ جو ہے وہ ایک طریقے سے میرا عہد ہے، میں اس سے ڈاکٹر سے وہ کر چکا ہوں میں، اور میری ساری رپورٹیں وغیرہ اس کے پاس پہنچیں گی اور وہ مجھ سے ڈسکس کرے گا وہ. تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں وہی ناگزیر صورتحال ہے، تو آپ جا سکتے ہیں ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے. نہیں وہاں نہیں جا رہا میں، تو ٹیلی فون پر ہی ہوگی میری میٹنگ. ہاں نہیں پھر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ٹیلی فون پر ہی ہے میری میٹنگ. وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. وہ تو بس یہی تھا. دوسرے مجھے کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی ایسی مثال ملتی ہے کہ خواتین جو ہیں وہ مسجد کے اندر آ کے انہوں نے کوشش کی ہو اعتکاف کرنے کی. ایک واقعہ مجھے شاید یاد ہے کہ وہ انہوں نے اپنے خیمے لگوائے تھے کچھ ازواج نے، پھر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اٹھوا دیا تھا. تو ایک تو یہ ہے اس میں، اور اس کو میں اس لیے ذرا وضاحت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہاں پر یہ الہدا والے جو خاتون ہیں وہ باقاعدہ طور کے اوپر اپنے وہاں ادارے میں یہ کراتی ہیں، وہ اعتکاف خواتین کا ہوتا ہے. وہ کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ اور جو میں نے اس میں نہیں، یہ آپ ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کی بات کر رہے ہیں، ان کے جو ادارہ الہدا. جی ہاں نہیں، وہ بالکل درست کرواتی ہیں. خواتین جو ہیں وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات جو ہیں وہ مسجد ہی میں اعتکاف کرنا ان سے ثابت ہے. البتہ خواتین باقی صحابہ میں بہت کم اعتکاف کے آپ کو روایتیں ملیں گی. یہاں تک کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کو کوئی روایت میرے علم کی حد تک نہیں ہے کہ وہ کبھی اعتکاف بیٹھے ہوں یا ان کا کوئی اعتکاف کے بارے میں کوئی ذکر ملتا ہو. صحابہ کرام میں ازواج مطہرات ہی کی روایت ملتی ہیں کہ وہ مسجد میں اعتکاف کیا کرتے تھے. اور خلفائے راشدین کے بارے میں اس لیے نہیں ملتی ہوں گی غالباً کہ ظاہر ہے ایک تو یہ نفلی عبادت ہے، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ کوئی واجب یا فرض عبادت نہیں ہے. دوسرے ہر ایک کی اپنی نوعیت ہوتی ہے مصروفیات کی. تو جو خلفائے راشدین تھے ظاہر ہے ان کی جو مصروفیات تھیں اس کی بنیاد پہ، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اس کے بارے میں بہت زیادہ حساس تھے اعتکاف کے بارے میں. آپ نے کبھی اعتکاف نہیں چھوڑا، یعنی مسلسل آپ اعتکاف رکھتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے، اور یہاں تک کہ ایک دفعہ ایک سال آپ سے اعتکاف چھوٹ گیا، ایک سال، تو آپ نے اگلے سال 20 دن اعتکاف کیا. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں اس کی کیا حساسیت یا کیا اہمیت تھی. اچھا میرا ایک آخری سوال ہے، پھر میں اجازت لوں گا کہ اعتکاف کے دوران تلاوت کلام پاک کر سکتے ہیں، ترجمہ پڑھیں گے، تفسیر پڑھیں گے، خاص فوکس کس چیز پہ کیا جائے گا؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ آپ اپنا احاطہ کریں کہ کہاں کہاں آپ کو اپنے آپ کو آلٹر کرنے کی ضرورت ہے، موڈیفائڈ کرنے کی ضرورت ہے، یہ سب چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ انسان کا ایک جسم ہے، انسان کی ایک جو ہے وہ اصل شخصیت ہے، ٹھیک ہے، جو اس کی روح ہے یا اس کی آتما جس کو آپ کہتے ہیں. تو اب آپ دونوں چیزوں کی پاکیزگی چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کی ایک انڈیویجول لائف ہے، ایک آپ کی پبلک لائف ہے. آپ کی جو کلیکٹیو لائف ہے اس میں آپ ایک باپ ہیں، ایک شوہر ہیں، ایک بھائی ہیں، ایک فیملی ہے، ایک گھر ہے، اس کے آپ سربراہ ہیں. پھر اسی طرح ہو سکتا ہے آپ کسی ملک کے حکمران ہوں یا آپ کی کوئی سیاسی حیثیت ہو. تو یہ جو پوری پبلک لائف ہے، اس پورے سے آپ کو کٹ کے پیورلی انڈیویجول لائف پہ آ جانا ہے. کہ پہلا قدم یہ ہے. تو اب جب آپ انڈیویجول قدم پہ آ جاتے ہیں
تو اب آپ کا سارا فوکس اپنی تنہائی میں ہوگا، اور وہ تنہائی میں کیا ہے کہ ایک میں ہوں اور ایک میرا پروردگار ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. تو میں اپنا احاطہ کروں گا کہ میری کیا حیثیت ہے، میں کیا ہوں، اندر سے کیا ہوں، باہر سے کیا ہوں، کتنا گندا ہوں، کتنا صاف ہوں، کتنا آلودہ ہوں، کتنا پاکیزہ ہوں. اور دوسرا یہ کہ ایک میرا مالک ہے، ایک میرا خالق ہے، ایک میرا رازق ہے، اس کے ساتھ میرا ایک تعلق ہے. اس تعلق کے کچھ حقوق ہیں، میں نے اس حقوق کو پورا کرنا ہے. اور وہ کیا ہیں کہ میں اس کی یاد کو اپنے دل میں ہر دم تازہ رکھوں. بس اب اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں نماز پڑھتا ہوں، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں رکوعوں میں سجدوں میں جاتا ہوں، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں قرآن مجید پڑھتا ہوں، ترجمہ پڑھتا ہوں، تفسیر کرتا ہوں، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں ذکر کرتا ہوں، اذکار کرتا ہوں، اشغال کرتا ہوں، اس یاد کو تازہ کرنے کے لیے میں دین کی فروعی چیزیں پڑھتا ہوں. ہو سکتا ہے میں کوئی امام شاطبی کی موافقات پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں شاہ ولی اللہ کی حجت اللہ البالغہ پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں دین کی کوئی اور چیز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے میں کوئی فلسفے کا کوئی تقابلی دین کے ساتھ مطالعہ پڑھ رہا ہوں، تصوف کے بارے میں پڑھ رہا ہوں. لیکن میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اصل میرا تعلق جو ہے وہ دین کے لحاظ سے اس یاد کو تازہ کرنا ہے. تو آپ یا یہ بھی کر سکتے ہیں نا کہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ڈاکٹر اسرار احمد کی کسی موضوع پر، یا جاوید احمد غامدی کی. بالکل. آپ چونکہ اس کے بہت سارے مواقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں فراہم کر دیے ہیں کہ آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں یا آپ قرآن مجید سنتے ہیں آڈیو سے، یہ ایک ہی ہے، ایک ہی بات ہے. تو آپ پڑھتے ہیں یا سن رہے ہیں اس کو کانوں میں لگا کے، تو ایک اسی طرح آپ دین کی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں یا اس کی ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں، تو اس میں کوئی مذائقہ. اور اس میں ایک چیز جو ہے، ہم لوگوں کی اپنی اپنی مصروفیات ہیں، اپنی اپنی ضروریات ہیں. اللہ کے رسول کو اللہ نے کتنی ساری چیزیں دی تھی، وہ ان سب چیزوں سے کٹ کے، اللہ کے رسول ہر چیز سے کٹ کے، جن کو بہت زیادہ اللہ نے ذمہ داریاں دی تھی، ان سب سے ہٹ کے وہ تو اپنے طور پہ کرتے تھے. ہم لوگ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے لیے ہم اعتکاف کو توڑ دیتے ہیں. اللہ کے رسول تو اس طرح سے نہیں کرتے تھے. بہت خوبصورت بات کی طارق صاحب نے کہ ان سے بڑھ کے کس کی ذمہ داری ہوگی، ان سے بڑھ کے کس کے کندھوں پہ بوجھ ہوگا، ان سے بڑھ کے کس کی مصروفیات ہوں گی. تو یہ بہت ہی زبردست بات کی طارق بھائی نے. اور ایز یوزول فیصل صاحب نے جس طرح اس کو کھول کے بیان کیا، ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. آپ کی تسلی ہو گئی گویا. ہاں، گویا تسلی ہو گئی. اللہ حافظ. انشاءاللہ. لیکن منگل والے دن ہم بیٹھیں گے تو اور اگر کوئی سوال ہوگا جی بالکل بالکل انشاءاللہ باذن اللہ باذن اللہ. منگل کو تو ہم بیٹھیں گے اور بھی دین کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ جائیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں اور ہمیں لائک اور شیئر بھی کر لیں. تھینک یو.